کبوتر بازی دو اعتبار سے خلاف شریعت ہے اور دو اعتبار سے مزاج شریعت کے وہ خلاف ہے۔ کبوتر بازی کے خلاف شریعت اور مزاج شریعت کے خلاف ہونے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان کو غافل کرتا ہے۔ کبوتر باز بندہ انتہائی غفلت کا شکار ہوتا ہے اور وہ نماز روزہ اور دیگر احکام اسلامیہ سے بالکل غافل ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے اور انسان کی زندگی جو انتہائی قیمتی زندگی ہے اور زندگی کا ہر لمحہ انسان کے لیے بڑا انمول ہے اور بڑا قیمتی ہے، کبوتر بازی میں آ کر انسان اپنی زندگی کے بہت قیمتی لمحات کو ضائع کر دیتا ہے، بیکار کر دیتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک شیطانی عمل ہے، اور شیطانی عمل ہونے کا ثبوت اور پروف براہ راست حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد کتاب الادب کی حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، یتبع حماما، کہ وہ ایک کبوتر کے پیچھے لگا ہوا تھا، یعنی کبوتر اڑ رہا تھا اور وہ شخص اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا فرمایا شیطان یتبع شیطانا، ایک شیطان دوسرے شیطان کے پیچھے چل رہا ہے۔ مطلب ایک تو اس کبوتر باز بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کہا اور دوسرا پھر اس کبوتر کو شیطان کہا۔ محدثین نے پھر اس کی شرح کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ اس بندے کو شیطان اس لیے کہا کہ وہ شیطانی عمل کر رہا تھا، اور اس کبوتر کو شیطان کے ساتھ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی کہ وہ اس شیطانی عمل کا باعث بن رہا تھا، سبب بن رہا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان یتبع شیطانا، کہ ایک شیطان دوسرے شیطان کی پیروی کر رہا ہے۔ یہ دو وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے کبوتر بازی کرنا یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے۔ کبوتر باز لوگ اکثر و بیشتر جوا لگاتے ہیں، جب کبوتروں کی وہ بازی لگاتے ہیں اس جوا بازی کو وہ انعام کہتے ہیں کہ یہ انعام ہے، جبکہ یہ انعام نہیں ہوتا، یہ براہ راست کھیل پر ایک جوا ہے، اور کھیل پر جوا لگانا اس کو براہ راست اللہ کے قرآن نے ناجائز قرار دیا ہے بلکہ حرام قرار دیا ہے۔ سورۃ المائدہ اور آیت نمبر 92 ہے، اور اس آیہ مبارکہ کے اندر جوا کو میسر کا نام دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، تو یہاں پر جو میسر کا لفظ آیا ہے یہ کھیل کود پر جوا لگانا، پیسے لگانا جسے انعام کہا جاتا ہے، اس کو قرآن مجید کی اصطلاح کے اندر میسر کہا گیا اور اسے رجس من عمل الشیطان کے براہ راست شیطان کا عمل قرار دیا گیا۔ اس سے پہلے جو ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ ایک شیطانی عمل ہے، اور یہاں پر قرآن مجید نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ رجس من عمل الشیطان، بے شک یہ ناجائز ناپاک عمل ہے اور شیطانی عمل ہے۔ تو لہٰذا میرے ان مسلمان بھائیوں کو اس بات پہ تھوڑا سا غور کرنا چاہیے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کبوتر بازی نہیں کرنی چاہیے، اور کبوتر بازی پر جوا لگا کر کبوتروں کو اڑانا اور سخت گرمی کے موسم میں ان کو تکلیف دینا یہ سراسر شریعت اسلامیہ کے مزاج کے بھی خلاف ہے، بلکہ اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور مشکوٰۃ شریف کے اندر اس کو مردود الشہادہ کہا گیا ہے، یعنی جو بندہ کبوتر بازی کرتا ہے اور کبوتروں پر جوا لگاتا ہے اسے مردود الشہادہ، ایسے کسی بھی متنازع مسئلہ پر کسی بھی متنازع جھگڑے میں مسلمان کی گواہی معتبر ہوتی ہے، قابل قبول ہوتی ہے۔ تو جو بندہ کبوتر بازی کرتا ہے اور کبوتر بازی پر وہ جوا کھیلتا ہے تو ایسے بندے کو مردود الشہادہ کہا گیا کہ اس کی جو شہادت ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔